بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنے مرشدوں کی بیعت کریں؟ کیا ایک ہی مرشد کی بیعت کرنا صحیح ہے یا بہت سارے مرشد کیے جائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار گردش کر رہا ہے اور میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا اس پہ بھی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا لیں تاکہ میرے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بات واضح ہو جائے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مرشد کے پاس آپ جا کے اس کو اپنا استاد مان کے اور پھر اس کو آپ فالو کرتے ہیں، اور جو بھی ذکر وظائف ہوتے ہیں وہ ان سے آپ لیتے ہو، اور تب تک ان پہ آپ عمل درآمد نہیں کرتے جب تک وہ آپ کو اس کی اجازت نہ دے دے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرشد ایک ہونا چاہیے یا مختلف بہت سارے ہونے چاہیے؟ ایک کہاوت ہے کہ جب بھی آپ وکیل کریں، ایڈوکیٹ کریں، تو وکیل ایک ہونا چاہیے۔ اب یہ میں مثال دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کیس ہے، کورٹ میں چل رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی وکالت کرے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک وکیل کیا جائے، اور یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کیس ہے کسی بھی نوعیت کا اس کو ایک ہی بندہ صحیح طریقے سے سمجھ پاتا ہے، اس لیے آپ ایک وکیل کرتے ہو اور وہ آپ کی صحیح طریقے سے ترجمانی کر کے اس کیس کی اور مسئلے کو پرابلم کا سالوشن آپ لوگوں کو دے دیتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اسی جگہ پہ ہم دو وکیل کریں گے تو دونوں کی پرسیپشن اپنی ہوگی، وہ ایک ہی مسئلے کو الگ الگ طریقے سے دیکھیں گے، اور جہاں پہ بھی کسی بھی جج کے پاس اپنا کیس جب رکھیں گے تو اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے اور کیس خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وکیل ہمیشہ ایک کرنا چاہیے، لیکن پس پردہ اس کے پیچھے ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ دو مسئلے ہیں تو اس کے لیے تو آپ دو وکیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دو کیسز ہیں، اس کے لیے آپ دو وکیل کریں گے۔ جیسے ایک سول کا میٹر ہے تو اس کے لیے سول والا وکیل ہوگا، ایک کرمنل کا میٹر ہے تو کرمنل کیسز لڑنے والا جو ایڈوکیٹ ہوگا آپ اس کے پاس جائیں گے۔ تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ دو وکیل کس طرح سے ہوں گے۔ اگر مسئلے الگ الگ ہوں گے اور ان کی جو ہم یہ کہیں گے اسپیشلٹی اور ایکسپرٹیز الگ الگ ہوں گی، مثال کے طور پہ ایک وکیل ہے جس کی ایکسپرٹیز سول معاملہ میٹرز میں ہے، تو آپ کرمنل والے تھوڑی لیں گے، آپ سول والا ہی وکیل لیں گے۔ تو اسی طرح مرشد بھی ایک ہی کیا جائے، لیکن اگر معاملات الگ ہیں، ایک ایسا استاد ہے جس کی آپ بیعت کر رہے ہو لیکن وہ کامل نہیں، فار ایگزامپل وہ مکمل نہیں، اور کچھ ایسے دوسری چیزیں ہیں جن کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ جواب نہیں مل رہا، یا وہاں سے آپ کو وہ فیز نہیں مل رہا ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پراپر ٹاپک پہ یہ مرشد مجھے صحیح گائیڈ کرے گا تو اس کی میں بیعت کروں گا، لیکن ایک اور بھی کہیں پہ بھی آپ نے سنا ہے کسی اور مرشد کے بارے میں، لیکن وہ کسی اور چیز پہ ایکسپرٹ ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں گے، بیعت کریں گے۔ تو یہ ثابت ہوا بالکل کہ دو مرشد کر سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، بیعت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپرٹیز کس طرف آپ جا رہے ہو۔ کسی کے پاس کوئی چیز فیز ملتا ہے، کسی کے یہاں کوئی فیز ملتا ہے، وہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو کامل مرشد ملتا ہے، مکمل مرشد ملتا ہے، سچر مرشد ملتا ہے، وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا بھی فیز ملے گا تو آپ اس کو بھی مرشد بنائیں، پھر آگے جائیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں درجہ بر درجہ، پہلا درجہ، پھر دوسرا، ایسا کر کے پھر میٹرک کرتے ہیں، پھر ہماری
انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد بیچلر، اس کے بعد پھر ہم ماسٹر کے بعد پھر ایم فل کے بعد پھر پی ایچ ڈی. تو یہ ایک درجہ پر درجہ، تو ان سے پورے پروسیس جو 18 سال کا ایک پی ایچ ڈی تک یا 20 سال تک جو ہم پڑھتے ہیں، یہ 20 سال کا جو پروسیس ہے اس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اگر دیکھا جائے کتنے سارے استاد تھے، آپ نے ہر استاد پہ اعتماد کیا تھا، آپ نے استادوں سے رہنمائی لی تھی، جہاں سے جو چیز آپ کو مل رہی ہے آپ نے پک کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک صرف ایک ہی استاد لیا، چاہے وہ دینی مدرسہ ہوں، چاہے وہ سائنٹیفک تعلیم ہو، اکیڈمک ہو، اس میں آپ نے بہت سارے استاد لیے ہیں. اسی بالکل یہی چیز روحانیت میں بھی یہی چیز چلتی ہے، تصوف میں بھی یہی چیز چلتی ہے. آپ درجہ بدرجہ جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، آپ علم میں آپ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور آپ کی علم کی بھوک بڑھتی ہے، پیاس بڑھتی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس مرشد کے پاس آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے اگر کسی دوسرے کے پاس اور بھی آپ کو درجہ بدرجہ زیادہ آپ کو علم مل رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایسے صوفیاء اکرام گزرے ہیں، ایسے لسٹ پڑی ہوئی ہے ان کی، جنہوں نے پہلے اپنے والد سے سیکھا، پھر وہیں پہ آس پاس کے استادوں سے سیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے سفر کیا. یہ جو سفر ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے مختلف ملکوں میں یہ گئے، اس کے بعد انہوں نے مختلف مرشد کیے اور وہاں سے جا کے تعلیمات حاصل کی. تو انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا. بیعت آپ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 3 4 کی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے آپ کی پیاس وہاں سے بجھے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو فیض مل رہا ہے. اور محسوس ہونے کا میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جب محسوس ہو کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہو، آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہو، آپ ہر بہتر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ شاید ہی مجھ سے راضی ہو، تو یہ فیض ملنے کی نشانیاں ہیں. آپ کو فیض مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے. تو بیعت آپ ایک سے زیادہ کر سکتے ہو. یہ سوال بالکل ایک عام سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیعت کر سکتے ہو آپ مرشد کے، لیکن مرشد وہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ کو 100% فیض مل رہا ہو. آپ کی پیاس، آپ کی بھوک، وہ جو علم کی بھوک ہے، وہ جو علم کی پیاس ہے، وہ جو آپ متلاشی ہو علم کے، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں. اگر وہ وہاں سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر آپ درجہ بدرجہ مختلف ایک سے زیادہ مرشد کی بیعت کر سکتے ہو. اس میں کوئی ایسا ممنوعیت نہیں ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیثوں میں نہیں، سنت کے طریقوں میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ بالکل ایک سے زیادہ مرشد کر سکتے ہو.